تو ایک گناہ جو ہے اس کا ذاکر کیا ہے وہاں پر، اس سے گناہ سے تباہی کتنی ہوگی، کیا بربادی ہوگی، کہ ادھر انسان جس کو بہت ہی چھوٹا سمجھتا تھا، معمولی سمجھتا تھا، اس گناہ کی وجہ سے جو اس کو وہاں ٹھکانہ دیا جائے گا، جو سزا دی جائے گی، جس آگ میں اس کو جلایا جائے گا، رکھا جائے گا، اس کی تباہی کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیسی ہوگی. ہم دیکھیں کیسی ہوگی. اب کیا ہے، گناہ تو بہت آسان ہے، ہمیں زلزلے سے ڈر لگے گا، گناہ سے ہمیں ڈر نہیں لگتا بالکل. سیلاؤں سے ہمیں گھبراہٹ ہو جائے گی، طوفانوں سے ہمیں گھبراہٹ ہو جائے گی، لیکن گناہ کرتے ہوئے بالکل فکر نہیں ہوتا. اگر ہم سب یہ کہہ دیں کہ بھی وہ تو مشاہدے میں نظر آتا ہے، ہمیں نظر آنا، بات بھی یہی ہے، تو گناہ کا تو مشاہدہ ہمیں ہو ہی نہیں رہا، کہ جیسے میں نے آپ کو گناہ کیا تو کیا نقصان ہو اس سے، مجھے نظر ہی نہیں آ رہا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ جو ہمارے پاس اس کی انفارمیشن ہے اس سے بھی زیادہ ہے کہ جو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ بتائی گئی کس سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے بتایا کہ اگر یہ گناہ کرو گے تو اس کی یہ سزا ہوگی، یہ گناہ کرو گے تو اس کی یہ سزا ہوگی، یہ گناہ کرو گے تو اس کی یہ سزا ہوگی. لیکن افسوس کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اب دیکھنے کتنا یقین ہے. اگر ہمیں یقین ہو کہ اس کے بعد اتنی بڑی تباہی ہے گناہ کے ساتھ، تو آدمی کسی چھوٹے چھوٹے کو سمجھے نا، کسی گناہ کو بھی. لیکن اس کی حقیقت کو تو دیکھیں، وجہ کیا تھی. ہم سرکار دشمن کے ایک ہی معراج دیکھتے ہیں جو ہم پہ ظاہر کی گئی ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ پتہ نہیں آپ کو کتنی معراجیں ہوں گی. آپ کو تو ہر لمحہ معراج ہی تھا. آپ کی ذات گرامی کی حقیقت کو کون پہچان سکتا ہے، اور آپ کے رب کے ساتھ جو تعلق تھا اس کو کون جان سکتا ہے دوستو. تو یہ جو ایک معراج ہمیں پتہ چلی ہے، اس میں ہم یہ شروع کر دیں معاملات، اس کی حقیقت کو دیکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معراج میں نشانی جو دکھائی بات یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساری نشانی دکھا گئی تو آنکھوں سے بھی مشاہدہ کرا دیا گیا کہ جو جس انداز کا انسان گناہ کرے گا اس کی حالتوں کو دکھا دے گا. اللہ پاک نے دکھایا ہے نا بھائی معراج. اس طرف کوئی نہیں آتا، جو کتنی جو حقیقت ہے، یہ حکمت ہے، یہ ساری معراج کے سفر کی، اس طرف کوئی نہیں دیکھتا، دوسری طرف سوچنا شروع ہو جاتا ہے، اس پہ جھگڑ بھی کرتے ہیں، نہیں یہ دیکھا آنکھوں سے، نہیں یہ دیکھا، وہ کچھ کہتا ہے، وہ کچھ کہتا ہے. اس طرف آپ دیکھ رہے ہیں روحانی مناظر کی طرف ہم کے خوب بحثیں مناظرے سب کچھ شروع کر دیتے. اس حقیقت کو پھر بھی ہم نہیں پہنچتے جو اصل بات تھی. حکمت یہ تھی حقیقت میں کہ تعلق اس معراج کا جو تھا، حقیقت اس کی یہ تھی کہ امت کا تعلق تھا اس کے ساتھ. بتانا یہی تھا کہ نبی آنکھوں سے بھی دیکھ جائیں اس چیز کو، صرف وہی نہ ہو بلکہ آنکھوں سے بھی آپ نے مشاہدہ کیا ہو، تاکہ اس کیفیت کو جا کے آپ لوگوں کو بتائیں اور پتہ چلے. اور جس طرح آنکھوں سے دیکھ کے انسان ایک تباہی سے بچتا ہے، اور انسان زندگی میں کوشش کرے اس تباہی سے بچنے کے لیے. بعض تو انہیں توبہ سے بھی ختم نہیں ہوتے. رمضان میں کریں آپ مانگے توبہ، مسجد نبی میں جا کے توبہ مانگے، ملتزم کے سامنے جا کے آپ توبہ مانگے، مقام ابراہیم پہ آپ سجدہ رکھ کے توبہ مانگے. لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ وہ اس سے ختم نہیں ہوتے، لیکن ختم اسی سے ہوں گے جس سے اللہ نے کہا کہ اس چیز سے ختم ہو جاتا ہے، اور وہ اس سے وہ چیز جسے ختم کرے، حالانکہ اس سے بہت آسان ہوگی وہ ختم کرنا. بولے سبحان اللہ. لیکن عقل ہماری اتنی معقوف ہو گئی ہے، اتنے ہم بندر بن گئے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں کہ وہاں کیا ہوگا ہمارے ساتھ. اتنا نفس نے اور ہم پہ غلبہ کر دیا ہے شیطان نے کہ ان کو تو بھیجنا ہی بھیجنا ہے وہاں. ایک انچ کی سیکورٹی ہم نہیں کرتے کہ اس گناہ سے ہم اس طرح بچ جائیں جس کا یہ حال دکھایا جا رہا ہے. وہی سے نہیں، زبانی نہیں، بلکہ خود مشاہدہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گناہ کا،
آج پتہ چل جائے تو بچیں گے بھائی نہیں بچیں گے؟ مجھے بتائیں کیوں کہ اگر اس گناہ کے ساتھ میں اور آپ چلے گئے حشر بتایا جا رہا ہے. اچھا کیا ہے ہمارے پاس شیلٹر کیا ہے اس کا؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بچیں اس قسم کے جو گناہ ہے ہم نے سوچا کیا ہے کہ کیا بچائے گی؟ میں کون سی چیز بچائے گی؟ مجھے بتائیں. نماز بھی ہماری ایسی ہے، دیکھتا ہوں جانتا ہوں جتنے صبح کی نماز میں فجر پہ لوگ آتے ہیں، بھائی یہ تو ایک اتنے بڑے ڈیزاسٹر میں ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آدمی چلا گیا، اللہ کرے اس کی بخشش ہو، لیکن آپ خود سوچ رہے ہیں حالات کیا بتا رہے ہیں. اتنی بڑی بڑی خبریں جو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ہمیں بتا رہا ہے کہ بھائی اس کے ساتھ یہ حال ہوگا. ہاں یہ حال ہوگا اس چیز کے ساتھ، اگر تم کرو گے بچنا ہے تو یہ کرو تم بچ جاؤ گے. بولو سبحان اللہ. نہیں ہم تو جہنم ہی جانے جی، ہم تو یہ حال پسند جو یہ ہو رہا ہے. وہاں کیا کوئی بچائے گا آپ جو آج ہم خود اپنے آپ کو نہیں بچا سک رہے؟ مجھے آپ بتائیں آج ہم خود نہیں اپنے بچا سک رہے. قرآن بتا رہا ہے کہ اس گناہ کی سزا یہ ہے، اور ساتھ قرآن بتا رہا ہے اس سے بچنے جاتے ہو تو یہ ہے علاج ہے اس کا. کرنا چاہیے نہیں بھائیو؟ کریں گے نہیں؟ من یہاں سے بچتا ہے جس کو اللہ نے کہا لا تقربوا هذه الشجرة، یہ کہا تھا شیطان سے کہ خبردار اس پیڑ کے نزدیک نہ جانا. کس کو کہا تھا؟ جس نے 6 کروڑ سال وہاں کے سال، آج کے سال نہیں، وہاں کے عبادت کی تھی، فرشتوں کو ٹیچ کرتا تھا، ہیڈ تھا. اس کو کہا تھا لا تقربوا هذه الشجرة. اور ہمیں کیا کچھ کہا ہوا ہے بھائی؟ خود تو ہمیں کیا کچھ کہا ہوا ہے کہ تم یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا. سارے گھروں کے اندر سب چیزیں موجود ہیں. کہا اس گھر میں فرشتے نہیں اتریں گے. اب وہ اس طرح اتنی تعداد میں وہ لگائی جاتی ہے چیزیں کہ فرشتوں کی ایسی کی تیسی. یعنی پرانی قومیں تو بیچاری مجھے لگتا ہے کہ ہمارے مقابلے تھی کچھ نہیں، لیکن ان کے ساتھ تو حساب اس وقت کر دیا جاتا تھا. ہمارے حساب جمع ہو رہا ہے. صرف ہمیں اتنی ڈھیل دی گئی ہے کہ شاید مرنے سے پہلے پہلے کسی اللہ والے کی مجلس میں یہ پہنچ جائے اور وہاں اس کو عقل نصیب ہو جائے. اور کسی اللہ والے کی مجلس سے کوئی انسان محروم چلا گیا، وہاں بھی اس نے توبہ نہیں کی تو اس کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. کیونکہ غیبت اس کو کہتے ہیں کہ جو اس کی پیٹھ کے پیچھے ایسی بات کرو کہ اس کے سامنے بات ہو جائے تو برا مانے. یہ بھی غیبت ہے. آپ مجھے کہیں ہوں برا مانوں گا نہیں مانوں گا، جی اس کی بات کرتے ہیں یعنی آپ اس کو مذاق اڑا رہے ہیں. آپ کون ہے مذاق اڑا رہے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث بڑی زبردست حدیث ہے. کہتے کیسی لوگوں کی کیسی امت ہے، یہ کیا ہو گیا لوگوں کو کہ اپنا تنکا بھی نظر نہیں آتا، نہیں اپنا شتیر بھی نظر نہیں آتا، دوسروں کا تنکا نظر آ رہا ہے. نہیں سمجھے بات؟ یعنی دوسروں کو تو تنکا بھی نظر آتا، تنکا کہتے ہیں چھوٹا سے، اور اپنا شتیر بھی ہوگا تو وہ اس کو نظر نہیں آتا. دوسروں کا چھوٹا سے گناہ ہوگا تو وہ اچھالے گا اس کو، دیکھو تو صحیح یہ. اور اپنے اتنے بڑے بڑے گناہ ہوتے کبھی اس پر نظر ہی نہیں مارتا کہ میں اندر کیا غصہ ہوا ہے. کون سا گھر دفتر آپ کو بتائیں جہاں پہ صبح شام یہ کام نہیں چلتے ہوں گے میرے بھائی، جس گناہ کی سزا اتنی بڑی ہو کہ سب سے پہلے دوزخ میں انسان جائے گا. اس کی کیا نمازیں، کیا روزے، کیا حج، کیا چیزیں، کیا گھر میں سکون، کیا عبادات، کیسے اس کی دعائیں قبول ہوں گی. مجھے بتائیں یہ ایک مطلب ایک گناہ کی بات کر رہا ہوں، اتنا بڑا گناہ کہ جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہو رہا. آپ سوچیں سوائے یہ معاف ہوگا تو اس سے جس کی آپ نے غیبت کی اس کی جا کے گٹے پکڑو. وہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک آدمی سے آپ اتنی نفرت کرتے ہیں، اس کی برائی کر رہے ہیں، اب بچنا چاہتے ہیں اس عذاب سے، جا کے اس کے گھٹنوں پہ ہاتھ لگانا پڑے گا. بھائی بڑی غلطی ہے، بتا رہے ہیں اسے کتنی ضرورت نہیں. یہ وہی سزا ہے کہ جیسے کسی عورت نے زنا کیا ہو تو اس کی توبہ سے وہ جو ہے زنا کے بعد بخشش نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اس کا خاوند اس کو معاف نہ کر دے. میں تجھے معاف کرتا ہوں اس سزا سے. دیکھیں کتنی زبردست بات ہے، اتنا آسان اللہ پاک کرتا ہے. آج کر لو سودا اس کے ساتھ، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. ایک گناہ کی بات میں نے بتائی ہے کہ ٹانگیں ہل گئی، حاجی صاحب ہلی نہیں ہلی، ہاں سب گئی اڑ گئی چیزیں کہ اب تو پھنس گئے یار.
اب اس کے پاس کیسے جائیں, کیسے نکلے گا, اس گناہ سے کیسے نکلیں گے؟ سبحان اللہ. تو بھی تو بہت کچھ گناہ ہے. تو ایک حساب ایسا ہی نہ ہو جائے کس سے ختم ہو جائے, عذابوں سے بچ جائیں اللہ تعالیٰ کے. سبحان اللہ. کریں گے کام, پکا وعدہ, ہاتھ کھڑا کرے جو کرے. ٹھیک ہے, چھوڑ دے. بے گہی کی حدیث, سبحان اللہ, حدیث ہے کہ اللہ کے عذابوں سے بچانے والا ذکر سے بڑا کوئی چیز نہیں. آنا چاہیے ذکر میں. اچھا, پھر آپ یہ دیکھیں, پھر میں ایک بات کرتا ہوں آپ سے, حدیث کہ اللہ کے عذابوں سے بچانے والا ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز, سب عذاب آ گئے اس میں. تو گویا یہ ثابت کر دیا اللہ پاک نے کہ گھبراتے کیوں ہیں, میں تمہیں ایک ایسا نسخہ دے دیا ہے, اگر اس کو تم نے پکڑ لیا انشاءاللہ تم گناہ کرو گے ہی نہیں انشاءاللہ. کہ گناہ ہوتے ہیں سارے قلب سے, اور جس نے ذکر شروع کیا تو وہ قلب نورانی ہو جائے گا, اس میں گند جا ہی نہیں سکتا. دیکھ کرنا ویسے ہی اللہ تعالیٰ کر, جیسے میں کہہ رہا ہوں, یا الذین آمنوا اذکروا اللہ کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا. اللہ تعالیٰ, ہم تو امریکہ میں رہتے ہیں, یہ تو بڑا مشکل ہے, کثرت ہو جائے گی, صبح شام کیسے کریں گے؟ ہم تو امریکہ میں رہتے ہیں, ہم تو انگلینڈ میں جا رہے ہیں کمانے کے لیے, ہم تو بورڈر میں چلے گئے جی, ہم تو فلاں تو فلاں. اللہ کہتا نیت تو کرانا میرا کام ہے.